جی مفتی صاحب، اگلا سوال حسن شیخ ملتان سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا لیکن وہ واپس نہ کرنے کے ہیلے بہانے ڈھونڈتا پھرے تو اپنا قرض واپس لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی آپ کا سوال معاشرے کے مطابق ہے۔ معاشرے کے مطابق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں نے قرض لیا واپس ہی نہیں دیا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ قرض لینا نہیں چاہیے، حتی الامکان قرض کو نہیں لینا چاہیے، کہ یہ ایک بہت زیادہ دماغ کے اوپر اور زندگی میں بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ اگر بالفرض واپس نہ کر سکے تو پھر اس کے بارے میں وعید بھی بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کا اس وقت تک جنازہ نہیں پڑھا جب تک اس کا قرض ادا نہیں کر دیا گیا۔ تو پہلی کوشش تو یہ کریں قرض نہ لیا جائے۔ اگر بالفرض ضرورت بن گئی تو لینا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میں صرف یہ بیان کر رہا تھا کہ کوشش کریں نہ لیا جائے۔ اگر لے لیا تو پھر اس میں نیت یہ رکھیں کہ میں نے اس کو واپس کرنا ہے۔ جب یہ نیت ہوگی تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے اس نیت سے قرض لیا، اللہ رب العالمین اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ اس کا قرض واپس ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نیت سے قرض لیا کہ واپس ہی نہیں دینا تو پھر اس پر مفلسی کا دروازہ بھی کھل جائے گا، غریبی کا، نداری کا، اور قرض واپس بھی نہیں کر سکے گا۔ ایسی صورتحال کے اندر دنیا کے اندر تو خاری ذلت ہوگی، آخرت کے اندر بھی پکڑ ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا جو بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کے لیندار آ جائیں گے۔ کسی کا قرض دینا تھا، کسی کا حق مارا تھا، وہ تمام تر چیزیں، ظاہر ہے وہاں پر کرنسی تو ہے نہیں، وہاں پر آپ کے پاس کوئی بینک بیلنس تو نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی روپیہ پیسہ جیب میں نہیں، عام ایک مقولہ مشہور ہے، کفن کی جیب نہیں ہوتی، تو وہاں پر پھر کیا حساب تو برابر کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر پھر جس کا قرض دینا تھا یعنی ادا نہیں کیا، اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ تو یاد رکھیں کہ نیکیاں بہت قیمتی چیز ہیں، وہاں پر کرنسی نیکیاں اور گناہ ہوں گے۔ اگر بالفرض نیکیاں اس کی تمام نیکیاں لینے کے باوجود بھی قرض پھر بھی بچ گیا تو ایسی صورتحال کے اندر حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے پھر اس کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ تو اس لیے اس وعید سے بچنے کے لیے جو قرض دینے والا ہے یعنی جس نے قرض ادا کرنا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور اس کے اندر بات ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ ہیلے بہانے کرتا ہے اور دے نہیں رہا، تو دوسرے بندے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی پر صدقہ کرنا، ایک ہوتا ہے قرض دینا۔ جو صدقہ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں نہیں پتا کہ فلاں بندے کو پیسے چاہیے یا نہیں، لیکن جب قرض لینے والا ہمارے پاس ہے، اس نے کہا یار مجھے ضرورت ہے قرض دے دیں، تو یہ دینے والا اس کی مجبوری کو بھی دور کر رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرض دینے کا زیادہ ثواب ہے، قرض دینا چاہیے، کیونکہ وہ جو آ رہا ہے وہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ اب وہ بندہ جناب لے کے چلا گیا، واپس دے ہی نہیں رہا، اب یہ کیا کرے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اگر کوئی بندہ قرض خواہ کو مہلت دیتا ہے، یعنی جس کو قرض دیا ہوا ہے وہ ادا نہیں کر رہا، جو اس نے تاریخ متعین کی تھی اس پر ادا نہیں کیا، تو ہر دن جتنا اس نے قرض لینا تھا اس سے واپس اتنا صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ قرض لینا تھا کسی سے، اس کو مہلت دے رہے ہیں تو ہر دن 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا بھی ثواب ہے۔ تو یہ آخرت کا ثواب دیکھیں، اپنے مسلمان بھائی کی اس ذلت کو، ایک پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم نے جو طریقہ اختیار کیا، شریعت نے ہمیں کتنا، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے نیک بندے، بڑے سخی بندے دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن عمومی طور پہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو ہر دن 1,00,000 روپیہ صدقہ کرتا ہوگا۔ تو جب یہ اس کو مہلت دے رہا ہے تو اس فضیلت کو بھی سامنے رکھے، اور اگر وہ قرض نہیں دے رہا تو اس نے اگر اس کی کوئی چیز لے لی، جبراً لے لی، تو اس کے لیے جائز ہوگا، لیکن تمام تر فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے احسن طریقے کے ساتھ اپنے معاملات چلائیں۔
اچھا مفتی صاحب، یہ حسن شیخ چونکہ پوچھ رہا ہے مجھے اپنا قرض واپس لینے کی کیا کرنا چاہیے، تو اس کا بھی کوئی حل بتا دیں. میں اس نے کا کوئی آخر موبائل چھین لے یا کوئی اور چیز لے لے، اس میں طرح نے کر آخر سکتا میں ہے؟ اسی لیے عرض کیا کہ اگر جبرن اس کی کوئی چیز لے لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن اگر مہلت دے دے تو پھر ثواب بھی کتنا ہے. تو دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں. اب یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، تو اس لیے تمام تر معاملات کو دیکھ کر چلیں، اور قرض خواہ کو چاہیے کہ اپنا قرض جلدی سے ادا کریں.